ہست قرآن یک ولیکن احولا اصحول بینند آرا دو قرآن. قرآن تو ایک ہی ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے، دل ٹیڑھے ہے، ایمان نہیں ہے، ان کو دو تین نظر آ رہے. ہست قرآن یک ولیکن احولا، احول کہتے جو ایک کو دو دیکھتا ہو. مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ جاؤ گلاس میں پانی لاؤ. وہ طالب علم بھینگا تھا، جس کو بعض زبانوں میں چغر کہتے ہیں، پشتو میں منگنو آئیو چغر منہ تتریڈو آئی، جنگری پختوں کی وہ تتریڈو آئی. آپ سمجھیں گے کہ وہ دیوار کو دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہو. تو طالب علم جو چلا گیا تو واپس آیا، استاد کو کہا کہ دو گلاس رکھے ہوئے، کون سے میں لے آؤں؟ بہت محتاط تھا. استاد نے کہا ایک کو توڑ دو، دوسرے میں پانی لاؤ. ایک جو توڑا تو دوسرا کہاں تھا؟ وہ تو ایک ہی تھا، اس کو دو نظر آ رہا ہے. ہست قرآن یک ولیکن احولا اصحول بینند آرا دو قرآن. ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی قرآن شریف کی سورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا. فاتحہ سے پہلے، بقرہ سے پہلے، آل عمران سے پہلے، نساء سے پہلے، مائدہ سے پہلے، انعام، اعراف، انفال، ان سورتوں سے پہلے. اور سورت یونس سے لے کر آخر قرآن تک تمام سورتوں 113 کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں پارے میں جب سورہ توبہ آئی تو تمام کاتب اور ان کے قلم رک گئے، سب پیچھے ہو کے بیٹھ اور آپس میں کہا کہ اس کا کیا کریں گے؟ تو سب نے کہا ہم نے پیغمبر سے بغیر بسم اللہ کے سنا ہے. اور کاتبان وحی نے کہا ہم کو یہاں بسم اللہ لکھنے کا نہیں کہا. بھئی تلاش کرو تمام مصاحف، یادداشتیں پیغمبر کے زمانے کی، کسی ایک جگہ بھی سورت برات پر بسم اللہ نہیں ملا. تو صحابہ نے کہا اکتبوہ بدونہا، بسم اللہ کے بغیر لکھ دو نا. ایک عام طالب علم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا ایک سورت توبہ کو 113 سورتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہر سورت سے پہلے ہے، یہاں نہیں ہے تو یہاں لکھ لیتے. مگر صحابہ کی رائے کا دخل نہیں ہے. قرآن کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا کہ چلو اس کو قیاس کر کے لکھتے ہیں. اس سے صحابہ کرام کی اعلیٰ دیانتداری، قرآن پر پختہ ایمان اور قرآن کے جمع میں خزائن امانت انہوں نے برتے ہیں. فرضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل الجنت مثواہم. سورہ فاتحہ جو 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، تفسیر درر منصور میں اور صحیفہ ابن ابی زناد میں اور مصحف ابن مسعود میں اور مصحف امام ابو داؤد السجزی میں اور دیگر بہت سارے مصاحف میں ہے. تفسیر ابن المنذر میں کہ حضرت خدیجہ کو آپ نے واقعہ سنایا کہ میں جب غار حرا جاتا ہوں یا آتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، اور مجھے خوف سا ہونے لگتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا، اس نے کہا ان کو کہے کہ وہ ٹھہرے اور نہ دوڑے،
گھبرائے نہیں. چنانچہ حضرت جب ٹھہر گئے تو فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اور آپ کو حفظ ہو گئی. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. کہ آپ کو سمجھانا، آپ کے دل میں بٹھانا، آپ کو یاد کرانا، آپ کو اس کے مفاہیم سمجھانا، پھر پوری دنیا تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ جو کیفیت بیان ہوئی اور پھر فاتحہ نازل ہوئی، یاد رکھنا یہ ہیبت اور جلالت صورت کہلاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا فلاں صورت کے نزول کے لیے 40 فرشتے آئے، فلاں آیت کے نزول کے ساتھ جبریل کے ساتھ 70 فرشتے آئے، یہ جلالت و ہیبت کے لیے. ویسے عام خط تو آدمی لے جاتا ہے، کوئی بھی خصوصی خط، خصوصی شخصیت، تو آپ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں. اور 2-4 مقتدر رجال کو لے کر کے اپنے بزرگ کو آدمی دعوت نامہ پیش کرتا ہے. سورہ فاتحہ کے اسامی کافی سارے ہیں، اور کثرت الاسامی تدل علی عظمتہ وغزارتہ. فاتحہ کے نام زیادہ ہے، اور زیادہ نام دلیل ہے کہ بڑی سورت ہے، شان والی ہے، عظمت اور بڑائی والی سورت ہے. فاتحہ لأن القرآن یفتح منہا، قرآن یہی سے شروع ہے موجودہ ترتیبی فرشی اور عرشی کے مطابق. فاتحہ لأنہا مفتحۃ للکتاب، قرآن کے آغاز اور صدر کی صورت ہے فاتحہ. فاتحہ لأن القرآن فاتح للکتب السالفہ وفتحہ یتبین من هذه السورہ. اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کو فتح کیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، اور کمالات علوم صورت سے واضح ہے. آگے جب علوم کی تقسیم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے